من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جشن کے ابتدائی میں میں تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں اس عظیم شب ولادت با سعادت ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر امام حاضر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مبارکبادی کو قبول کرے اور بہترین برکتوں اور عنایتوں سے نوازے۔ عظیم شخصیت کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، جو خواتین کی دنیا میں، عورتوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے، جس کو تاریخ نے مجبور ہو کر یہ کہہ کر آپ کو سراہا کہ آپ ثانی زہرا ہیں۔ جہاں پر لفظ نہیں ملتے تعریف کے اور مدح کے، تو وہاں پر کسی شخصیت کو بڑی پرسنالٹی سے جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جب زینب سلام اللہ علیہا کی تعریف کے لیے لفظ نہیں ملے تو یہ کہہ کر مورخین نے قلم توڑ دیا کہ آپ ثانی زہرا ہیں۔ اور جس طرح شہزادی کونین حضرت زہرا کا مقام مشکل ہے سمجھنا، ناممکن ہے اگر اس حدیث کے ترجمے کے تحت کہ آپ کی مثال شب قدر کی مثال ہے، اسی طرح حضرت زینب کے مقام کو درک کرنا سمجھنا دشوار ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا تعلق ایک بڑے گھر سے تھا، جس گھر میں سب سید ہیں، سب سردار ہیں، سب ذمہ دار ہیں، کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی سید الوصیین ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، کوئی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اس وجہ سے بھی نہیں کہ آپ کا تعلق ایک عصمت والے گھر سے ہے کہ آپ کی پرورش معصومین کے درمیان ہوئی، 7 معصومین کے حصار میں آپ کی تربیت ہوئی، آپ کو ٹرین کیا گیا، اور صرف اس وجہ سے بھی نہیں کہ آپ کربلا میں شریک رہیں اور کربلا کے بعد آپ نے دنیا والوں کو کربلا کا میسیج پہنچایا، بلکہ اس وجہ سے آپ مدح کے قابل ہیں، آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے، آپ کا ذکر ہونا چاہیے کہ کچھ آپ کے ایسے کارنامے ہیں، آپ کی
آپ کی کچھ ایسی محنتیں ہیں جس کو ریکگنائز کرنا ہے اور جن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ کبھی کبھار کسی کی تعریف خاندان کے اعتبار سے کی جاتی ہے، ماحول کے اعتبار سے کی جاتی ہے، سچویشن کے اعتبار سے کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں بھی اس خاندان میں ہوتا تو اچھا ہو جاتا، میرا تعلق بھی اس خاندان سے ہوتا تو لوگ میری بھی تعریف کرتے۔ تو جہاں خاندان کو دیکھنا بہت ضروری ہے ان کے حسب و نسب کے لیے، وہیں پر ان کی ذاتی کارکردگی، کارنامے، محنت کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کیا دیا، کون سا سبق دیا، نہیں، میں لفظوں کو بدل دوں، ہم اس عظیم شخصیت کے سمندر سے کون سے میسیج اٹھا سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں، ہماری کیپیبلٹی کتنی ہے، ہماری استعداد کتنی ہے کہ ہم کیا لے سکتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ فضائل کا بہتا ہوا دریا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی پیاس ہے، ہمارے اندر کتنا بڑا کشکول ہے کہ ہم کتنا پانی اس سمندر اور دریا سے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ دریا بہہ رہا ہے فضائل کا اور پیغامات کا اور میسیجز کا۔ اگر ہم شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کریں، خصوصی طور پر چونکہ عام طور پر کربلا سے پہلے کی تاریخ ہمارے ہاں زیادہ واضح نہیں ہے، یا مورخین نے اس کو ثبت اور ضبط نہیں کیا، وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں جو پہنچنا چاہیے تھا۔ جیسے آپ نے کوفے میں تفسیر قرآن پڑھایا خواتین کو، کوفے کی عورتوں کو، لیکن آپ کا انداز کیا تھا، آپ نے کس طرح سے آیتوں کی تفسیر کی، اور اس کو کسی نے بھی کتابی شکل نہیں دی، اور وہ وقت کے اندر ہی وہ تفسیر رہی، اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا سو فائدہ اٹھایا۔ ایک تاریخ کا ایک نقصان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر کاش کچھ تفسیری آیتیں ہمارے پاس ہو جاتی تو قرآن سمجھنے میں اور آسانی ہوتی، اس لیے کہ آپ زینت مولائے کائنات ہیں، علمی اعتبار سے اور پرسنالٹی کے اعتبار سے۔ لیکن کربلا کے بعد آپ کی شخصیت ابھر کر آئی، آپ کی شخصیت سامنے آئی، پرسنالٹی کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب اماموں کے درمیان آپ رہیں تو امام کی کارکردگی، امام کے کارنامے پہلے دیکھے جاتے ہیں، اور امام کے بعد امام کے ساتھ رہنے والوں کے کام دیکھے جاتے ہیں۔ جب سورج ہوتا ہے تو کبھی چاند کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جب سورج ہوتا ہے تو ستاروں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند نہیں ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ستارے نہیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ گفتگو سورج کی ہوتی ہے اور بڑے نور کی ہوتی ہے۔ میں یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں آپ حضرت ام کلثوم کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تو یہاں پر یہی مجبوری ہے کہ جہاں پر زینب کا تذکرہ آ جاتا ہے تو حضرت ام کلثوم کا تذکرہ زینب کے سامنے چھپ جاتا ہے، اس لیے کہ آپ بڑی بہن ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار پرسنالٹیز کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر فالوورز کا، وہاں پر ساتھ چلنے والوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مقام بلند نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن رسپانسبلٹی جب زینب کبریٰ کی تھی تو بات زینب کبریٰ کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہما کے۔ تو میں آج کی شب شہزادی حضرت زینب سلام اللہ کی زندگی سے 4 میسیج کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں مختصر وقت میں، کہ دیکھیں ہم کتنا آپ کی زندگی سے ان 4 سبق کے سائے میں، 4 میسیجز کے سائے میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلا سبق، پہلا میسیج آپ کی زندگی سے، وہ آپ کا عزم ہے اور وہ آپ کا ارادہ۔ جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا عزم کرتا ہے، اور وہ عزم اور وہ ارادہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم ارادہ نہیں کر پاتے، ہم ایک عزم بنا نہیں پاتے، ہم ایک پلان نہیں بنا پاتے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ارادہ نہیں ہوتا ہے، عزم نہیں ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان کو اس کام سے اور اس
مشغولیت سے دور کر دیتی ہیں۔ جہاں عزم بڑا ہوتا ہے وہاں پر انسان نہ پریشانیوں سے گھبراتا ہے، نہ مشکلات سے گھبراتا ہے، اور نہ ہی انسان ڈیفیکلٹیز کے سامنا کرنے سے پریشان ہوتا ہے یا دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ عزم ہو، ارادہ ہو تو انسان بہت دور کی سوچتا ہے اور دیر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں گفتگو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم گئے اس درخت کے قریب اور اس پھل کو کھایا ہے۔ اس گفتگو میں نہیں جانا ہے کہ وہ پھل کیا تھا اور حضرت آدم کیوں گئے، ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ایک آیت کا ٹکڑا اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا۔ حضرت آدم معصوم ہیں، حضرت آدم نبی ہیں، حضرت آدم رسول ہیں، حضرت آدم ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ عزم ہم نے آدم میں نہیں پایا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی عزم جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا انسان لمبا راستہ طے کرتا ہے۔ اگر وہ ارادہ اگر تھوڑا بہت کمزور ہو، تھوڑا بہت وہ ارادہ بڑا نہ ہو تو انسان کبھی بھی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہ تصور کرنا بہت ضروری ہے کہ جسے آج کی دنیا میں کہتے ہیں مثلا ول پاور، آپ کہہ سکتے ہیں ول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے یہاں زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں، جو یوتھ کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، چاہے جو بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہو، ہم زیادہ تر گفتگو اسکلز پہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سے اسکلز ہونا چاہیے، اس گفتگو ہونی چاہیے، پروگرام ایسے ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین پروگرام ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے ارادے کو کیسا مضبوط بنائیں، ہمارے ول پاور کو کیسا ہم مضبوط بنائیں۔ ول نہ ہو تو پھر اسکل کام نہیں آتا ہے، اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو ہنر کام نہیں آتا ہے، وہ ارادہ بہت ضروری ہے۔ آج کی شب ہم شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے یہ میسیج لے سکتے ہیں۔ آج کے بڑے اسکالرس نے کہا ہے، بڑے لوگ جو لوگ کام کرتے، بڑا کام کرتے، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو جب یہ جو باکسر محمد علی قلعے سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، کس طرح آپ دشمن کے مقابل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، باکسر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا اسکل اچھا ہے، آپ کے اسکلز اچھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کب پنچ مارنا ہے، آپ کو معلوم ہے کب فائٹ کرنا ہے، کس طرح فائٹ کرنا ہے۔ تو محمد علی قلعے نے مسکرا کر کہا جب میں گر جاؤں، اگر میرے مارنے سے پہلے وہ مجھے مار دے تو کیا ہوگا؟ تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا، چاہنے والوں نے کہا آدمی نیچے گر جائے گا۔ تو محمد علی قلعے نے کہا جب آدمی گر جاتا ہے تو پھر اسے وہ کون سی چیز ہے جو اٹھاتی ہے؟ زمین پر گرنے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو اسے اٹھاتی ہے؟ اسکل نے تو تمہیں گرا دیا، اب جو آدمی دوبارہ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ انسان کا ول ہے، وہ انسان کا ارادہ ہے۔ اگر یہ عزم ہو تو انسان گرتا نہیں ہے، گر بھی جائے تو فنا نہیں ہوتا ہے۔ جو جس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پر دشمن ہار جاتا ہے، جس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پر دشمن دنیا ان کے ساتھ چل نہیں پاتی ہے۔ جہاں دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ کربلا میں ختم ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ زینب کبریٰ حسین کی دوسری شکل کا نام ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے اب تک؟ زینب کبریٰ حسین کی دوسری تصویر کا نام ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے تصویر ختم ہو چکی، مٹ چکی ہے، لیکن عزم حسین کو لے کر زینب نے عزم حسین کو اپنا ارادہ اور عزم بنایا اور کربلا کو کربلا میں فنا ہونے نہیں دیا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہاں پر ایک خاتون، ایک عورت وہ عزم دکھا سکتی ہے کہ جو ایک عزم ایک مرد کے مشن کو منزل تک پہنچائے۔ زینب کبریٰ کے کندھے کتنے مضبوط تھے کہ امام حسین نے پورے دین کی ذمہ داری اس عورت کے کندھوں پر رکھ دی ہے۔ کیا اٹھا سکتی ہے عورت ایک ذمہ داری کو؟ ہاں، کچھ لمحوں کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات جب گھر میں موجود تھے تو شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیوں ڈیفینڈ کیا، کیوں مولا کائنات نہیں آئے؟ تھوڑی دیر کے لیے مولا کائنات نے فاطمہ کے ارادے کو بتایا،
جو خاتون تم سے بات کر رہی ہے وہ کوئی کمزور ارادے والی خاتون نہیں ہے. تھوڑی چند لمحوں کے لیے فاطمہ رسول بن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. جس طرح چند لمحوں کے لیے فاطمہ رسول بن گئی تھی، اسی طرح کچھ دنوں کے لیے زینب کربلا میں امام بن چکے تھے. ان کندھوں پر امام حسین نے دین کی ذمہ داری کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کا عزم مضبوط ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہے. کیا ارادہ تھا؟ کہ بھیا میں تمہارے مشن کو شہر بشہر لے جاؤں گی، تمہاری امانتوں کو مدینے تک لے جاؤں، تمہارے امانتوں کو مدینے تک لے جاؤں گی. جو عزم بڑا ہوتا ہے تو انسان چلتا چلا جاتا. اب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، چادر چھینی گئی، پشت پر تو تازیانے لگائے گئے، سینکڑوں میل کا سفر طے کیا آپ نے، یہ ساری چیزیں یاد کرنے کے قابل ہیں، آنسوں بہانے کے قابل ہیں، لیکن یہ ہر چیز ان کو آگے بڑھانے میں مددگار بن جاتی ہے. مشکلات بھی ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، مصائب بھی ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اگر عزم جوان ہو، اگر عزم مضبوط ہو، تو پہلا میسج جو ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، چاہے ہمارے کاموں میں، چاہے ہمارے دین میں ہو، چاہے ہمارے عقیدے میں ہو، وہ ہمارا ارادہ کیا ہے. اگر وہ ارادہ کمزور ہو گیا، ارادہ شک کے دائرے میں آیا، ڈاؤٹس کے دائرے میں آیا، وہ عزم انسان کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچاتا ہے. تو دوسرا میسج جو ہم لے سکتے ہیں شہزادی کی زندگی سے، وہ یہ کہ آج کی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے رویہ آپ کا کیا تھا اس عزم کو منزل تک پہنچانے کا. رویہ کو آج کل ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. کیسے بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، نگاہ کیسی ہو، لفظ کیسے ہو، انداز کیسا ہو، یہ بہت معنی رکھتے ہیں. انسان اگر ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور اس طرح مطالعہ کرے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا، تو آپ کو نظر آئے گا کیا دیکھا آپ نے، کیسے بولا آپ نے، کیا کیا آپ نے. کہتے ہیں نا کبھی کبھار آدمی کلام سے پہچانا جاتا ہے، کبھی کام سے پہچانا جاتا ہے، کبھی کردار سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی پہچان تو ہوتی ہے نا، کبھی کام سے ہوتی ہے، کبھی کلام سے ہوتی ہے، کبھی کردار سے ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کبھی کتاب سے بھی ہوتی ہے. کسی بزرگ اسکالر کا ایک جملہ ہے، اگر آپ نے کتاب نہیں لکھی تو آپ کا میسج آپ تک رہ جائے گا، نیکسٹ جنریشن تک نہیں پہنچے گا. اس راستے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، کتاب پڑھنے میں اور کتاب لکھنے میں اور کتاب خریدنے میں اور کتاب کو امانت کے طور پر دینے میں اور کتاب کے چھپوانے میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی طرف آنا بہت ضروری ہے. اگر کتاب نہیں لکھی تو میسج ہمارے تک محدود رہے گا، نیکسٹ جنریشن تک نہیں پہنچے گا. نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. لیکن اسکالر کہتا ہے یا انسان پہچانا جاتا ہے کام سے، کیا کام کیا آپ نے. انسان پہچانا جاتا ہے کلام سے، آپ کا کلام کیا ہے. انسان پہچانا جاتا ہے کتاب سے، اور انسان پہچانا جاتا ہے کردار سے. ان چاروں مراحل میں اگر کوئی زینب کا مطالعہ کرے تو سمجھ میں آئے گا آپ کا کلام بھی بے نظیر، آپ کے خطبے بھی بے نظیر، اور آپ کا کام بھی بے مثال ہے، اور آپ کے کردار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے دنیا میں. کوئی جواب نہیں آپ کا دنیا میں. یہ رویہ آپ کا، آپ نے دیکھا کیا، آپ نے سچویشنز کو کیسے سٹڈی کیا اور کس طرح ریاکٹ کیا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نا کبھی کبھار ہم مصیبت کو دیکھتے ہیں مصیبت کی شکل میں، پرابلمز کو پرابلم سمجھتے. جب مصیبت کو مصیبت سمجھیں گے تو مصیبت بھاری ہو جاتی. نہیں، کوئی غم آیا ہماری زندگی میں، غم میں الجھ کے رہ جاتے، میں ہی کیوں، ہم ہی کیوں، ایسے ہم پر مصیبت کیوں آئی، دوسروں پر کیوں نہیں آئی. آدمی مصیبت میں اتنا سوچتا ہے، ڈوب جاتا ہے، وہ مصیبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. مصیبت کو مصیبت کی نگاہوں سے دیکھنا مصیبت کو بڑھا دیتی ہے. لیکن کبھی کبھار انسان کی نگاہ تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے، مصیبت کے پیچھے چھپے ہوئے میسج کو دیکھنا ہے. کبھی کبھار مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ایک جگانے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹہوکا ہوتا ہے، اویئرنس کے لیے. ٹھوکر لگتی ہے، کیوں ٹھوکر لگتی ہے؟ کبھی آدمی کو ٹھوکر لگے اور آدمی بیٹھ جائے وہاں پر، مجھے کیوں ٹھوکر لگی، میرے انگوٹھے سے خون نکل آیا، میرے پیر سے خون نکل آیا، آدمی رونے لگے، پیٹنے لگے، وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر ایک اور ٹھوکر لگے گی.
لیکن اگر کوئی آدمی اس ٹھوکر کے پیچھے یہ دیکھے یہ ٹھوکر جو مجھے لگی ہے، میں اونگ رہا تھا، میں سو رہا تھا، میں نیچے دیکھ کر چل نہیں رہا تھا، یہ ٹھوکر لگی ہے مجھے جگانے کے لیے، ٹو کریکٹ می، ٹو ڈائریکٹ می، ٹو شو می دا وے. جب یہ انسان تصور کرتا ہے مصیبت کے پیچھے کوئی میسج ہے، میسج کو ڈھونڈے، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں ان پریشانیوں کے پیچھے ایک میسج رہا ہے. جتنے بھی ریولیوشن آئے ہیں ریولیوشن کے پیچھے ایک میسج رہا ہے. نہیں، اگر گرمی بڑھ جاتی ہے تو گرمی کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے. اگر بارش ہونے لگتی ہے تو بارش کے پیچھے، تیز دھار بارش، سیلاب ہو، اس کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان کو آزمایا جاتا ہے، جو میسج پڑھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کبھی کبھار سر میں درد ہوتا ہے، جی ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے اور پریشان ہو جاتا آدمی، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تو پتہ چلتا ہے درد سر کا درد سر کے درد کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی اور بیماری تھی بڑی جس کا سائن یہ تھا کہ سر میں درد شروع ہوتا ہے. یہ سر میں درد در حقیقت اس کے پیچھے ایک میسج تھا کہ اپنی باڈی کا خیال کرو، اپنی ہیلتھ کا خیال کرو. جو میسج پڑھ لیتا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بھی نہیں رکنا چاہیے. ایک ہے مصیبت کو مصیبت دیکھنا اور ایک ہے مصیبت کے پیچھے چھپے ہوئے میسج کو دیکھنا. دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم کے لوگ کون ہیں جی؟ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو مصیبت ہی کو نعمت سمجھے، مصیبت ہی کو گفٹ سمجھے. مجھ پر مصیبت کیوں؟ ایک جملہ ہے جو انسان کو نیچے گرا دیتا ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل سمجھا کہ میں تیری راہ میں امتحان دے سکوں، ٹیسٹ دے سکوں. جو مصیبت کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھتا ہے، وہ انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ انسان مشکلات میں اپنے آپ کو گھیر نہیں لیتا، وہ انسان آزاد ہوتا ہے. جب ظالم بھی اس سے پوچھتا ہے تم نے کربلا میں کیا دیکھا، تو اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ ہم نے غم دیکھا، ہم نے شہیدوں کے خون کو دیکھا، ہم نے جگر کو تارا پارا ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے سروں کو کٹتے ہوئے دیکھا. یہ جملہ زبان سے نہیں نکلے گا، بلکہ یہ جملہ زبان سے نکلے گا ہم نے کربلا میں سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا. یہ منزل کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ دیکھنے کا انداز ہے، چیزوں کے دیکھنے کا انداز. یہ رویہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے دیکھنے کا. جب آدمی دیکھنے کا سلیقہ جان لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. وہاں پر شکوے نہیں ہوں گے، شکوے نہیں ہوں گے. کبھی کبھار مصیبت میں کمپیریزن، شاید میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، آدمی کمپیریزن کرتا ہے. ایک ہے گناہ کی مصیبت اور ایک ہے زندان کی مصیبت. اب کمپیر کرے آدمی تو گناہ کی مصیبت کے دلدل میں پھنسنے سے بہتر ہے زندان کی مصیبت اپنا لے. کمپیریزن میں حضرت یوسف نے کہا مجھے زندان اچھا لگتا ہے، میں پریزن میں رہوں بہتر ہے کہ میں گناہ کروں. اور پریزن میں رہنا بھی تو مصیبت ہے، لیکن گناہ کی مصیبت سے آدمی بچ جاتا ہے زندان میں جانے کی وجہ سے. بعض علماء کہتے ہیں کامنٹری میں، اے یوسف کو اللہ نے زندان میں کیوں ڈال دیا؟ اتنے بڑے نبی ہیں، چہتے نبی اللہ کے، حسین بچہ ہے، نوجوان ہے. تو کمنٹیٹر نے کہا حضرت یوسف نے خود دعا کی تھی، پروردگار میرے نزدیک زندان میں جانا بہتر ہے کہ میں گناہ انجام دوں. کبھی کبھار دعا بھی سوچ سمجھ کے کرے آدمی، وہ قبول ہو جاتی ہے. کبھی دعا کا موقع قبول ہو گئی، پروردگار میرے لیے زندان اچھا ہے کہ میں گناہ کروں. اللہ نے کہا چلو کچھ دیر زندان میں رہو تاکہ مصیبت کا پتہ بھی چل جائے. اور ایک مصلحت پروردگار ہے، ایک الگ گفتگو ہے، گفتگو میں جانا نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف نے کہا نہیں، یہ مصیبت بہتر ہے کمپیریزن میں. اس زندان کی مصیبت کو آپ نے مصیبت نہیں سمجھا. پتا ہے آپ کو حضرت یوسف نے نہیں سمجھا مصیبت کو، اور آپ نے زندان کی صفائی کی. صفائی دو اعتبار سے، وہاں غلاظت تھی تو صفائی کی، وہاں کافر رہ رہے تھے سب کو توحید کا پیغام سنایا. کبھی جاتا ہے آدمی زندان میں گم ہو جاتا ہے، کبھی جاتا ہے زندان کو آدمی یا مدرسہ بنا دیتا ہے یا مسجد بنا دیتا ہے. بڑے لوگوں کو جہاں زندان میں رکھا گیا، زندان میں انہوں نے کتابیں لکھی، زندان میں انہوں نے انقلاب کا پلان بنایا. چاہے شہید اول ہو یا شہید ثالث ہو یا شہید رابع ہو یا باقر الصدر ہو یا دوسرے لوگ. نیلسن منڈیلا کی تاریخ پڑھیے گا، مہاتما گاندھی کی تاریخ پڑھیے گا. ان لوگوں نے انقلاب کا پلان بنایا تو جیل میں بنایا ہے، پریزن میں بنایا. وہ لوگ زندان کو یا مدرسے میں بدلیں گے اور یا مسجد میں بدل ڈالیں گے.
ہمارے ساتویں امام نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندان میں رکھا، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور میں ہوں تیری عبادت ہو، اور پریزن میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں سجدے کروں گا جو سجدہ کرنے کا حق ہے، میں عبادت کروں گا جو عبادت کرنے کا۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ جو آج کی دنیا میں کہتے ہیں۔ پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہے مصیبتوں کے مقابل میں؟ زینب کبریٰ نے یہ سبق دیا ہے، مصیبتوں سے پریشان نہ ہونا، دیکھو تمہارا رویہ کیا ہے، کس طرح مصیبت کو مصیبت لوگے۔ اگر مصیبت کو مصیبت سمجھو گے شکوہ کرو گے، اگر مصیبت کو نعمت سمجھو گے تو سجدہ کرو گے۔ اور زینب کے سجدے کون گن پائے گا؟ زینب کا سجدہ کون گن پائے گا، کون تول پائے گا؟ یہاں پر جب زینب کا ایٹیٹیوڈ اس طرح نظر آتا ہے، جو زبان سے جملے نکلیں گے میرے عزیزوں، پریڈکشنز جو زینب نے کی ہیں سب کے سب صحیح نظر آئے۔ جب انسان بلند ہو جاتا ہے نا، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ تولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلا پریڈکشن زینب کبریٰ نے کیا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہاں میرے بھائی کا روزہ بنے گا۔ آج کہتے ہیں نا 20 ملین لوگ کربلا میں آ رہے ہیں، 22 ملین لوگ کربلا میں آ رہے ہیں، یہ زینب کبریٰ کا ایک تصور تھا جو زینب نے پیش کیا۔ یہاں روضہ بنے گا، دور دراز سے لوگ یہاں تیرے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ دیکھیں انسان جب اس منزل پر پہنچتا تو اس کے جملے دیکھیے گا، معصومہ تو نہیں تھی، امام تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، نبی تو نہیں تھی، لیکن نکلنے والے جملے امام کے جملے لگتے، نکلنے والے جملے معصوم کے جملے لگتے کہ یہاں روزہ بنے گا۔ ایک دو، یزید کے دربار میں کہا یزید کوشش کر لے، مار لے، اسیر بنا دے، زندان میں رکھ دے، تو ہمارے ذکر کو فنا نہیں کر سکتا۔ اور یوں ہی نہیں کہا زینب کبریٰ نے، علماء کرام تشریف فرمائے، زینب کبریٰ نے قسم کھا کر کہا واللہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قسم دوسری ایسی ویسی قسم نہیں جس کے بعد کفارہ نہ ہو، اللہ کی قسم کھائیں گے تو کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ زینب کو پتہ یقین تھا اپنے مشن پر، اپنے قیام پر، اپنے جملات پر، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ اور آج جو یہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہیں عائشہ زادی کو یاد کرنے کے لیے، اس جملے کی تفسیر ہے، اس جملے کی تفسیر ہے۔ سسٹرز ڈے منانے کے لیے جمع ہو گئے، اپنے بہنوں کا خیال کیجیے، اپنے بہن کا خیال۔ عام طور سے سسٹرز ڈے یوم پرستار مناتے ہیں ایران میں۔ پرستار یعنی وہ سسٹرز جو ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، نرس ہوتی ہیں، بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، زیادہ تر ان پہ زیادہ توجہ کی جاتی ہے آج کے دن پہ، اس لیے کہ زینب کبریٰ پرستار امام سجاد ہے۔ نہ تنہا زخموں پہ آپ نے ہاتھ رکھا، آپ نے دل کے درد کو بھی تسلی دی ہے۔ زینب کبریٰ اس ذات کا نام ہے، لیکن ایک سسٹرز ڈے کے نام سے منایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے بہنوں کو یاد کریں، گفٹ دیں، ہدیہ دیں۔ بہن کے لبوں پر مسکراہٹ بھائی کی حیات کا نتیجہ ہے۔ بہن کی دعا قبول ہوتی ہے، بہن کی تمنائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو ناراض نہ کریں، کسی بھی صورت میں ناراض نہ کریں۔ لیکن میرے عزیزو، گرل فرینڈ بہن نہیں ہوتی۔ گرل فرینڈ کو گفٹ دیں، میں نے ایک پوسٹر دیکھا، ایکس گرل فرینڈ کو گفٹ دیں، واٹس دی مین؟ یہ کون سا تصور ہے بھائی؟ کہیں بزرگ شخصیتوں کا نام لے کر لوگوں میں برائی پھیلانے کی کوشش نہیں۔ ایک امانت ہے، یہ شخصیتیں ہمارے درمیان امانتیں ہیں۔ بہن کے رتبے کو، بہن کے مقام کو بہن تک ہی رہنے دیں، اس میں انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پچھتائے گا۔ بڑی شخصیتوں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، میں نہیں، امام کا یہ جملہ ہے، کسی نے امام سے کہا مولا آپ نے جو قرضہ لیا تھا مجھے واپس کر دیں۔ امام نے کہا تو میں نے دے دیا ہے بھیا، تاریخ آنے سے پہلے کوئی امام ڈیلے بھی کرتا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں دیا ہے۔ امام نے کہا میں نے دے دیا ہے۔ بتائیے اماموں کی زندگی میں ایسے بھی ہوتا تھا، ایک نارمل لائف گزار کے امام نے سبق دیا، یوں زندگی گزارنا چاہیے، یوں لوگوں کا طریقہ ہوگا۔ پتا اس نے کیا کہا؟ مولا قسم کھائیے آپ۔ امام نے اپنے غلام سے کہا غلام اس کو پیسہ دے دو۔ تو غلام نے کہا مولا جب آپ نے دے دیا ہے تو دوبارہ پیسہ کیوں دو؟
تو امام نے کہا جس کی قسم وہ مانگ رہا ہے اس قسم کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی پیسہ دے دے. کیا ہو جائے گا؟ کہ قسم کھانے سے بڑی شخصیتوں کا وقار گرتا چلا جائے. بار بار قسم کھائے، شخصی پرسنالٹی کا جو بھرم ہوتا ہے نا، کیا اللہ کی قسم کھاؤں چند سکوں کے لیے؟ کیا اللہ کا رتبے کو درمیان میں لاؤں چند پیسوں کے لیے؟ پیسہ دے دیا جائے، قسم کو بچا لیا جائے تاکہ پرسنالٹیز محفوظ رہیں. پرسنالٹیز کا نام لے کر کبھی بھی گناہ کا پیغام اپنے من مانی میں جو آئے، نفس ذہن میں جو آئے وہ کام کرتے چلے جائیں. نہیں، بہن کے وقار کو زینب کی طرح باقی رہیں، باقی رکھیں، عزت دیں. خیال کر بہن کے لیے آپ سب کچھ لٹا دیں، میں روکنے والا نہیں ہوں. جیسے کہ یہ جو رشتہ ہے میرے عزیزو، دین مبین اسلام میں بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے. تو یہ طریقہ جو اپنایا زینب کبریٰ نے، ہم سے سیکھو طریقہ کیا ہے، رویہ کیا ہے. ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پاؤ گے، اور دنیا نہیں مٹا پائی، نہیں مٹا پائی. اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے اس تصور کو دنیا کے سامنے لائیں اور دین مبین اسلام پر انگلیاں اٹھائیں اور اسے مٹانے کی کوشش کریں. زینب کبریٰ کی قسم بچا لے گی اس مقصد کو اور اس مشن کو کہ اہل بیت کے نام کو اور ذکر کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. یہ دو تصور میسج ہے. پتہ نہیں میرا وقت ختم ہو رہا ہے. جو تیسرا میسج ہے میں اس کو سمیٹ دوں جو زینب کبریٰ کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ کہ زینب کبریٰ نے جو کام کیا ہے میرے عزیزو، اس سے پہلے ہمیں تاریخ اسلام میں وہ کام نظر نہیں آتا. میں بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں. مولا کائنات کا قاتل کون؟ شہزادی کونین کا قاتل کون؟ قاتل کے نام پر پردے پڑے ہوئے. جی، قاتل کے نام پر پردے پڑے ہوئے. اور ہمارے جو کچھ لوگ اتنے ریفارمرز ہو گئے، خود کو ریفارم کرنے کے بجائے اماموں کو ریفارم کرنے لگے. نہیں، یہ کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. انسان کو ریفارم ہونا چاہیے تھا، لوگوں نے حسین کو ریفارم کرنا شروع کر دیا. حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حسین کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا. حسین جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ حسین کو پتا ہے کہ نہیں؟ بھیا حسین کو ریفارم کرنے کا بات نہیں تھی، خود کو ریفارم کرنے کی بات تھی، خود کو بڑا کرنے کی بات تھی. حسین کو نیچے لانے کی باتیں نہیں تھی. ہم نے خود کو بڑا کرنا چاہیے تھا. نہیں، کبھی کبھار ہوتا نا بچوں کو سکھانے کے لیے بچے بڑھنا پڑتا ہے، اور بڑوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بڑے بھی ہونا پڑتا ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. بچوں کو سکھانے کے لیے بچے بنو، بڑوں کو دیکھ سمجھنے کے لیے تھوڑا بڑے بھی ہونا پڑتا ہے. قاتل کون ہے؟ پردہ پڑا. کبھی قنفس کا نام لے لیا، پتہ نہیں کبھی کسی کا نام. یہ تو سپاہی ہیں بھیا، سپاہی قاتل نہیں ہوتا ہے. سپاہی کسی کا کمانڈ لیتا ہے. مولا کرم کا قاتل کون ہے؟ تو یہ تو ہم نے لعنت بھی بھیجتے ابن ملجم پر لعنت. قاتل یہ ابن ملجم سپاہی ہے، وہ کمانڈ لیتا ہے. کمانڈر کون ہے؟ کھل کر قاتل کا نام نہیں لایا. زینب کبریٰ نے کیا کام کیا پتا ہے؟ اللہ اکبر. زینب کبریٰ نے اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جا کر ظالم کے چہرے پر نقاب پڑنے نہیں دیا. کربلا کے بعد سارے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حسین کا قاتل ایک ہے، وہ یزید ابن معاویہ ہے. پڑھنا، قاتل کے چہرے پر پردہ پڑنے زینب کبریٰ نے نہیں دیا. نہیں دیا تو نہیں دیا. بعد میں آنے والے مورخین نے بہت کوشش کی رسی باندھ کر کھینچنے کی، زنجیریں پکڑ کر کھینچنے کی کہ لعنت کے کوڑے دان سے یزید کو نکالے، نکال بھی نہیں پائے. اتنا گرایا زینب نے تو اسے اٹھا نہیں پائے. کسی مفکر کا بڑا خوبصورت جملہ، جب آدمی کو گرا دیتا ہے تو وہ کچھ دنوں بعد اٹھ جاتا ہے. جب امامت کسی کو گرا دیتی ہے وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا، کبھی اٹھ نہیں پائے. ظلم کے کوڑے دان سے وہ اٹھ نہیں پائے. ڈسٹ بین میں کھینچا گیا، اس کو نکل نہیں پایا. ظالم ظالم رہا. یہ کمال کیا زینب کبریٰ نے، منافق کے چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کو، کرٹنز کو کھینچ لیا. چہرہ نمودار. ظالم کون ہے کربلا کا؟
پتا چل جاتا، نام پتا ہے میرے عزیزوں، اتنی تحقیق کی گئی ہے، نام بھی پتا ہے، ان کے شجروں پر بھی تحقیق کی گئی ہے، ان کے نسب پہ بھی تحقیق کی گئی ہے، ثابت کیا گیا یہی ظالم ہے۔ اور یہ کمال ہے حضرت زینب کبریٰ کا، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا جو کمال ہے، جو ظالم شہروں میں مارے تھے، دیکھیں کمال زینب کبریٰ کا کہاں سمجھ میں آتا ہے، جن ظالموں کو، جو ظالم شہروں میں دوسرے لوگوں کو مارا تھا، مسجد میں مارا تھا، وہاں قاتل سمجھ میں نہیں آیا جی۔ گھروں میں جن لوگوں نے مارا تھا وہاں قاتل سمجھ میں نہیں آیا۔ گھر میں تو پہچان لینا چاہیے تھا، دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو تو پہچان لینا چاہیے تھا، مسجد میں تو پہچان لینا چاہیے تھا، وہاں ظالم کا سمجھنا آسان تھا، سمجھ نہیں پائے، اور دشت میں ظالم کا سمجھنا دشوار تھا، زینب کبریٰ نے وہاں سمجھا دیا کہ ظالم کون ہے۔ زندہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، مظلوم کا پیغام مٹنے نہیں دیا، ظالم کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا۔ کسی شاعر نے کہا زینب کبریٰ کیوں پہنچ گئی دربار تک، یزید کے دربار تک؟ حملہ کرنے کے بعد زینب یزید سے مزاج پوچھنے گئی تھی، یہ اردو کا جملہ ہے، پتہ نہیں محاورہ، مزاج پوچھنے گئی تھی، اب کیا تیرا مزاج ہے؟ اس لیے کہ اب جیت گئی تھی زینب، کامیاب ہو گئی، ظالم کو ظالم بتایا، مظلوم کو مظلوم بتایا، اور کہیں شبہ نہیں ہے، کہیں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تیسرا میسیج جو زینب کبریٰ کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں کہ یہاں مصلحت نہیں ہے، یہاں مصلحت نہیں کہ ہم ظالم کو مظلوم کہیں یا مظلوم کو ظالم کہیں یا ظالم کے چہرے پر پردہ ڈال دے۔ زینب کبریٰ نے کہا نہیں، ہمت ہے، زینبی کردار تمہارے اندر ہے، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ جب یہ انسان کہنے کی جرت پیدا کر لیتا ہے، وہ حضرت زینب کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ زینب حضرت زینب کا عاشق بن جاتا ہے، فالوور بن جاتا ہے۔ ان تینوں میسیج کو باقی رکھنے کے لیے جو چوتھا طریقہ زینب نے کو بتایا وہ آج تک جاری ہے اور وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ میں آج کی شب جو نئی زندگی گزارنے جا رہے ہیں، دلہا اور دلہن کی خدمت میں کہہ دوں، حضرت زینب کی زندگی سے اس ایک میسیج کو اٹھائیں، وہ یہ کہ زینب کبریٰ نے کربلا کو بچانے کے لیے جو اسکول قائم کیا، جو مدرسہ قائم کیا، جو یونیورسٹی قائم کی، وہ عزاداری کا مدرسہ تھا، وہ ذکر حسین کی محفل تھی، وہ ذکر حسین کی مجلس تھی۔ جب بیٹھے چار لوگ ایک جگہ پر حسین کو یاد کریں، کربلا کے قیام کو یاد کریں، جسے کربلا یاد رہتی ہے اسے رشتے بھی یاد رہتے ہیں، جسے کربلا یاد رہتی ہے اسے قیام بھی یاد رہتا ہے، جسے کربلا یاد رہتی ہے اسے نماز بھی یاد رہتی ہے، جسے کربلا یاد رہتی ہے اسے سجدے بھی یاد رہتے ہیں، نہیں، جسے کربلا یاد رہتی ہے اسے دین بھی یاد رہتا ہے، اسے مکتب بھی یاد رہے گا۔ یہ زینب کبریٰ نے سسٹم بنایا۔ تو میں تو ایک الگ گفتگو ہے اس میں، جو آج کل ایپ بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا میں، تو میں اس کو یہی تعبیر دینے والا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی اور ایلابوریٹ کروں گا کہ زینب کبریٰ نے سب سے پہلے جو سوشل میڈیا کا ایپ بنانے والی جو ڈیولپڈ ایپ تھی، اپ ٹو ڈیٹ آج تک اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، وہ زینب کبریٰ ہے، اور اسی سائے میں دنیا چل رہی ہے، دین اسلام کا پیغام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس عظیم شخصیت کے مقام کو، منزلت کو، رتبے کو سمجھ سکیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ جس کی زندگی میں زینب کا کردار آ جاتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس شرط یہ ہے کہ زینب یاد رہے، زینب یاد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قلیل عمل کو عظیم ہستیوں کے صدقے میں قبول فرمائے۔